روح، روحی، تھل، دامان، یہ ہمارے خوبصورت رنگ ہیں اور ہر رنگ کا اپنا کلچر، اپنی تاریخ اور اپنی روایات ہیں۔ آج ہم تھل میں موجود ہیں اور تھل کے ایک معروف ڈسٹرکٹ بکھر میں۔ یہاں اس لیے ہم حاضر ہوئے کہ تھل یونیورسٹی بکھر کے ہم آپ سے ملاقات کروا سکیں، وہاں کے طالب علموں سے ملوا سکیں، وہاں کے وائس چانسلر صاحب سے وہاں کی تعلیم کے حوالے سے، وہاں کے معاملات کے حوالے سے آپ کی بات کروا سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سعید احمد بزدار صاحب، اور یہ وائس چانسلر ہیں تھل یونیورسٹی بکھر کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ صحرا کا سارا علاقہ ہے ایک بڑا طویل سا، اور یہاں آپ نے تعلیم و تحقیق کے پھول کھلائے ہیں اپنی یونیورسٹی کی صورت۔ کب قیام پذیر ہوئی یہ یونیورسٹی اور کب اس کو بنایا گیا اس یونیورسٹی؟ بیسیکلی 2012 سے سرگودا یونیورسٹی کے کیمپس کے طور پہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہاں کے جو کالج کی بلڈنگ سے اس کا آغاز ہوا، اس کے ساتھ میاں والی میں بھی ایک کیمپس سرگودا یونیورسٹی نے بنایا۔ تو اس کے 8-10 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب یہاں پہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو، تو انہوں نے پہلے میاں والی جو کیمپس تھا اس کو اپ گریڈ کیا۔ اس کے بعد 2022 میں جو سرگودا یونیورسٹی کا بکھر کیمپس تھا اس کو تھل یونیورسٹی بکھر کا نام دے کے اس کا چارٹر منظور کیا گیا اور اس کو یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی۔ آج اس یونیورسٹی میں تقریباً 4,500 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس، اور اس میں 19 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ہم ان بچوں کو ایک اچھی تعلیم دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اچھی خاصی تعداد ہے اس حوالے سے دیکھا جائے، 4,500 طلباء طالبات آپ کے پاس موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے گفتگو کے بعد ہم ان طلباء سے، ان طالبات سے بھی انٹریکشن کریں اور ان کے ساتھ بات کریں۔ کتنے ڈپارٹمنٹ آپ نے بتایا؟ 19 ڈپارٹمنٹ ہے، تو تحقیق کے حوالے سے، آج کے زمانے کے حوالے سے آپ نے اس میں کیا جدت لانے کی کوشش کی ہے؟ یونیورسٹی کا جو مقصد ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک اپنے علاقے میں کم از کم، ورنہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری دنیا میں ایک امپیکٹ کریٹ کرے۔ جو تحقیق کا عنصر ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن تحقیق جو ہے ایک بہت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریویلیج کا یا ایک لگژری کا کام ہے۔ اس یونیورسٹی کی عمر ابھی 2 سال ہے، اور اس تحقیق کے عمل سے ابھی، یعنی ہم جو دوسرا کمپوننٹ ہے یونیورسٹی کی، جو دوسری ذمہ داری ہے، ابھی ہم اس فیز میں ہیں جو ہے اچھا ہیومن ریسورس پروڈیوس کرنا۔ ہمارے مختلف اداروں کو، جس میں تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں، جس میں بینکس ہو سکتے ہیں، جس میں اور جو صنعتی ادارے ہو سکتے ہیں، جس میں ہمارا کاروبار ایک ایلیمنٹ ہے، اس کی طرف ان کے لیے ایک اچھا ہیومن ریسورس تیار کرنا۔ تو جو انڈر گریجویٹ پروگرام جہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کو ایک ایسی تعلیم دیں کہ جب یہ تعلیم مکمل کریں کہ یہ اس معاشرے پہ ایک بوجھ بننے کی بجائے ایک سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو سکیں۔ تو تحقیق کی طرف ہم جائیں گے گریجولی، جب ہم یہاں پہ اچھی فیکلٹی اور اچھی لیبس بنا لیں گے ایک بار، تو تب ہم وہاں جا کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کریں گے اور پھر تحقیقی عمل میں حصہ ڈالیں گے۔ لیکن فی الحال ہم اس فیز میں ہیں جہاں پہ ہم تحقیق کی بجائے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ جو ریت کا علاقہ ہے، صحرا کا علاقہ ہے، یہاں کی فصلات بھی اپنی ہیں، چنا خاص طور پہ، گوارا ہے یا اس طرح کی۔ زرعی حوالے سے چونکہ ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ زراعت پہ اس کی زیادہ ہم انحصار کرتے ہیں، تو زرعی حوالے سے بھی کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں ایسے کہ جن سے بچوں کو زراعت کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کی آپ سہولت دے سکیں؟ فی الحال ہمارے پاس لائف سائنسز کے ڈومین میں باٹنی اور زوالوجی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، اور ان کی بیس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی پروگرام، جیسے مثال کے طور پر ہمارا ایک ہے پلان کہ ہم ایک بایو ڈائیورسٹی پارک بنائیں۔ اسی طرح ہم جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ پروگرام شروع کریں۔ لیکن ہم چونکہ بنیادی سٹیجز میں جب یونیورسٹیز ہوتی ہیں، جب کسی یونیورسٹی کا پہلا ریگولر وائس چانسلر آتا ہے، اس کو بہت مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جن باڈی سے، جن اتھارٹی سے آپ نے منظور کروا کے شروع کرنی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہی ابھی ہم نے وجود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جوائن کرنے کے بعد بورڈ آف اسٹڈیز تمام ڈپارٹمنٹس کے کنسٹیٹیوٹ کیے، جو کہ سینڈیکیٹ سے اپروو کروانے ہوتے ہیں۔ ہماری ایکڈیمک کونسل ابھی پچھلے ہفتے اپروو ہوئے، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے تھرو اے پروسیس سی ایم اور چانسلر آفس سے ہو کے آتا ہے۔ ہماری سلیکشن بورڈ کی جو پہلے کانسٹیٹیوٹ نہیں تھا وہ ابھی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کروایا۔ ہمارے سروس اسٹیچوٹس اپروو نہیں تھے، وہ ابھی ہم نے اپروو کروا لیے۔ یعنی ہم اس سے پہلے کوئی ایک اپوائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سو ابھی تک ہم ان پروسیس سے تقریباً کمپلیٹ کرنے کے مراحل میں ہیں اور تقریباً مکمل ہو چکی ہیں،
یہاں سے پھر ہمیں آزادی ہوگی, ہم نئے پروگرام بھی شروع کر سکیں گے, ہم نئی ریکروٹمنٹ بھی کر سکیں گے, اور پھر ہم ان کی طرف جو ایگریکلچر, لائف سٹاک جو یہاں کے لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں, میری خواہش ہے کہ ہم ایگریکلچر بھی شروع کریں, ہم لائف سٹاک کے سے ریلیٹڈ بھی پروگرام شروع کریں تاکہ یہاں کے لوگوں پہ کوئی امپیکٹ اس یونیورسٹی کا ہو. ڈاکٹر صاحب, تعلیم, علم, یونیورسٹی, جامعہ, وہاں جب اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں تو اپنی طرف سے تو ان کے پاس آج ایک دور آ گیا ہے کہ آپ کے پاس PDF میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن یونیورسٹیز کوشش یہ کرتی ہیں کہ ان کو اپنی طرف سے زیادہ معلومات کے حوالے سے دے سکے. آپ کی لائبریری کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس لائبریری اپ ٹو ڈیٹ ہے کتنی, کیا صورتحال؟ دیکھیں, اگر میرا جو ذاتی طور پہ, چونکہ میں ابھی آپ سے کتاب بھی شیئر کر رہا تھا, اور میں جو دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے بارے میں ہے, اور میں ان میں سے ایک میں خود بھی پڑھا ہوں جو ٹاپ 10 میں ہے, یونیورسٹی کالج لندن. تو میری نظر میں جو یونیورسٹی کے جو معیارات ہیں ان پہ پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں بہت دیر ہے. لائبریری کو ہم نے بہتر بنانے کے لیے ابھی نئی لائبریری بنائی ہے, 10,000 کے قریب اس میں کتابیں ہیں. اس کا نام ہم نے وزڈم ہال رکھا ہے. اس میں ہم نے ایک اچھا ماحول, پیسفل اور پرسکون, ٹمپریچر کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ لائبریری ابھی سائز میں بھی کم ہے, اس میں اور سپیس ہونا چاہیے, اور کتابیں ہونی چاہیے, اور فیسلٹیز ہونی چاہیے, جس کے لیے ہم کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہم دیکھیں نا, ہمارا یعنی میرا بھی پہلا سال ہے فرسٹ ریگولر VC کا, تو اس کو ابھی بچے بڑے خوش ہیں کہ ان کو بڑا ایک پیسفل جگہ مل گئی ہے, کتابیں مل جاتی ہیں. لیکن کتابیں بہت ہونی چاہیے, کتابیں, تاکہ وہ PDF سے بچہ نکلے اور اس کو ہارڈ کاپی کی فارم میں کتاب ملے, اور جو کتاب وہ چاہتا ہے وہ ملے, اور ہر سال ہماری کتابوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو, اور ہماری جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہو. آپ نے کسی باہر کی ملک کی یونیورسٹی یا ہمارے پاکستان کی مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوئی انٹرلنک کیا ہو کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بچے وہاں کی؟ جی, پہلے اپنی 5 یونیورسٹی جو پاکستان کی ہیں, ایک کنسورشیم بنایا اصلاح کے نام سے. اصلاح کا مطلب انوویشن, سکلز, لرننگ, اکیڈیمک اینڈ ہوپ, ان 5 ورڈز کا جو ہے ایکرونیم ہے وہ اصلاح بنتا ہے. اس میں GC یونیورسٹی لاہور ہے, یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور ہے, غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان ہے, اور یونیورسٹی آف کمالیہ اور تھال یونیورسٹی بکھر ہے. اور اس کا پہلا ایونٹ ہم نے بکھر میں کروایا, 2 دن کا ایونٹ تھا, وہ ساری یونیورسٹیز یہاں پہ تھیں. اس سے ہماری ایک کولیبریٹیو ایفرٹ شروع ہو گئی ہیں, جس سے ہم اپنی اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی, یعنی میرا جو اسٹوڈنٹ ہے اگر اس کو GC یونیورسٹی لاہور کے بھی ریسورسز چاہیے تو وہ ان کو بھی یوز کر سکتا ہے, ان کی فیکلٹی سے انٹریکٹ کر سکتا ہے, وہاں جا کے کچھ عرصے کے لیے پڑھ بھی سکتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریسورسز شیئر کریں گے, اپنا وزڈم شیئر کریں گے, اپنا ویژن شیئر کریں گے, اور پھر انٹرنیشنل کولیبریشن کے لیے بھی ہم کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی, امریکہ میں آئی وی لیگ کے نام سے یونیورسٹیوں کا گروپ ہے, برطانیہ میں رسل گروپ کے نام سے گروپ ہے, ہم کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جس سے ہماری اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل جو ایک کنیکٹڈنس ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں. بہت جو ہمارا علاقہ ہے اس کے حوالے سے ایک خاص طور پہ ذہن میں آتا ہے, باوجود اس کے کہ ہم خاصا ترقی کر چکے ہیں, کہ خواتین کی تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے کہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ساری طالبات ہیں. تو کیا ریشو ہے, بچیوں کا کیا رجحان ہے آپ کی یونیورسٹی؟ دیکھیں, یہ اس خطے میں چونکہ یہ ساؤتھ پنجاب ہے, آخری پورشن ہے, اس کے بعد KPK ہے, یہاں جنرلی لوگ ایسے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگر یہاں یونیورسٹی نہ ہوتی تو اپنی بچیوں کو شاید لاہور یا اسلام آباد نہ بھیجتے. تو دے آر لکی کہ ان کو ڈور سٹیپ پہ ہائر ایجوکیشن کی فیسلٹی مل گئی, اور ان کی تعداد زیادہ ہے. ابھی آپ ان سے انٹریکشن کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بڑے بہت ہی زیادہ ان کے اندر ایک جستجو ہے, تڑپ ہے, کیوراسٹی ہے, آگے بڑھنے کی ایک ان کا ایک خواب ہے کہ وہ آگے جانا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ تمام فیسلٹیز یا وہ تمام ایکسپوجر, وہ تمام ایکسپیرینس ان کو جو ایک لاہور یا اسلام آباد کے بچوں کو ہوتا ہے وہ یہاں پہ دے سکیں, تاکہ ان کو کم از کم اس احساس سے نکالیں, اور وہ پھر فخر کریں کہ انہوں نے اس یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور اس یونیورسٹی نے ان پہ کوئی اثر ڈالا ہے, امپیکٹ دیا ہے. بہت اچھی بات. جہاں کوئی بھی ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ اس کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, اس کمیونٹی کا, اس علاقے کا, یہاں کے لوگوں کا آپ کی یونیورسٹی کے حوالے سے کیسی جڑت ہے؟ بہت سارے لوگ, ہماری میٹنگ ہوئی ہے, کمیونٹی انگیجمنٹ اور کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ ہم بنانے جا رہے ہیں, جس کے لیے کچھ لوگ ہمارے آن بورڈ آ گئے ہیں. میری خواہش اصل میں یہ ہے کہ یہاں چونکہ بڑا ایک لو اکنامک بیک گراؤنڈ کا علاقہ ہے, میکسیمم بچوں کو اسکالرشپ ملے, یعنی کچھ کو تو ملتا ہے, ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کا, فیڈرل گورنمنٹ کا ہونہار اسکالرشپ ہے, CM کے اسکیم ہے, PM کے اسکیم ہے, لیپ ٹاپس ہیں. لیکن میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ 4,500 اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں سے ایک بھی بچے سے ہم فیس نہ لیں,
یعنی اگر 4000 بچے ہیں تو میں کمیونٹی سے 4000 فیس یا 4000 بندے ہوں یا 2000 لوگ ہوں جو دو بچوں کی فیس دیں، یا 1000 بندے ایسے اکٹھے کروں جو 4 بچوں کی فیس دیں، مستقبل میں ایسا ممکن ہو کہ ان سے فیس لیے بغیر ان کو پڑھائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے ہم فیس 4 بچوں کی دے سکتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ایک وہ بورڈ کے تھرو اس کو ریگولیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے 200 400 800 سے شروع کرتے ہوئے 4000 تک ہم اسکالرشپ ارینج کریں، تو کمیونٹی کی ایک بہت بڑی سروس یہ ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی یونیورسٹی کا کام ہے کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ہم ہیومن ریسورس بھی ان کو دیں گے یا ان کے ڈفرینٹ پرابلمز آئیں، ہم چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز یہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اے آئی کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ آج کی ٹیکنالوجی ان کے کیا کام آ سکتی ہے، وکیلوں کو نہیں پتہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہفتے کی 10 دن کی 15 دن کی ایسی شارٹ کورسز کرائیں، رات کو یہاں پہ مغرب کے بعد ڈاکٹر حضرات آئیں اور ان کو ہم چیٹ جی پی ٹی سکھائیں، اے آئی سکھائیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تک ان کو بنانا سم ٹائم ان کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آج کی ٹیکنالوجی، کیونکہ وہ اپنے پروفیشنل لائف میں تو بڑے بزی ہیں، بٹ آج کے بدلتے تقاضے ان کی زندگی میں نہیں ہیں، ان کو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ہم چاہتے یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلے جی تو اس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ دنیا میں سروائیو کر سکے اور ایک احساس دے سکے کہ ہاں مجھے کچھ آتا ہے۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے آپ جس طرح بتا رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ کچھ اور باتیں بھی مجھے بتائی جائیں کہ آپ نے ان کی لیبز، آپ نے ان کے لیے اس طرح کا ماحول بنایا ہے کہ ان بچوں کے لیے یہ سہولت بھی میسر۔ بالکل، جو ہمارے 3 سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں بڑے، فزکس، باٹنی، کیمسٹری، ہم نے ان کے لیے جتنا لیب کا بجٹ ہو سکتا تھا ہم نے یوٹیلائز کیا، اویل کیا پہلے، پھر اس کو خرچ بھی کیا، اور ان کی لیبس انڈر گریڈ لیول پہ بڑی اچھی بن گئی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ابھی ہمارے پاس ایم فل پی ایچ ڈی چونکہ ڈگری بھی نہیں ہے تو ریسرچ کی لیبس بھی نہیں ہے، لیکن جو ٹیچنگ لیبارٹریز ہیں جو اس انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ کمپیوٹر لیبز ہیں وہ بڑی شاندار ہیں، وہ ہم آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے، تو ان کی ضروریات کے مطابق انشاءاللہ وہ ان کے آج کے تقاضوں کے مطابق پوری ہے۔ لیکن اب وقت جس تیزی سے بدل رہا ہے تو اس میں ہم ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو، جیسے لائبریری آپ کی میں نے ذکر کیا کہ وہ پیسفل ہے، میں نے پچھلے سال کے بجٹ میں سے پوری یونیورسٹی کو سولر پہ اس لیے شفٹ کرایا تھا کہ میں ہر سال اے سیز میں اضافہ کروں تاکہ لرننگ انوائرمنٹ آپ کا اچھا ہو۔ یہاں جتنی گرمی پڑتی ہے، اگر کلاس روم آپ کا پیسفل کمفرٹیبل ہوگا تو ٹیچر بھی لیکچر بڑے دل سے پڑھائے گا، اسٹوڈنٹ بھی دھیان سے سنے گا، لیکن اگر گرمی ہو، پسینہ بہ رہا ہو، نہ ٹیچر اچھا پڑھا پائے گا نہ اسٹوڈنٹ اچھا توجہ کر پائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ بچوں میں وہ بھی آئیں اور تاکہ وہ ان مختلف جگہوں پہ جا کے اپنا ٹیلنٹ، اپنی قابلیت اظہار کر سکے۔ اس حوالے سے کیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ کلاس روم کا جو لیکچر ہے اس سے آپ بچے کو وہ نہیں بنا سکتے جو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا کچھ پورشن تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو اسباق ہیں سارے وہ اس سے باہر ہیں۔ تو ہم نے پہلے تو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنائی ہیں، اسٹوڈنٹ سوسائٹیز میں ہم تمام اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں گے ان ایکٹیویٹیز میں جو اس کی انٹرسٹ کے ہیں، کوئی ڈبیٹنگ میں اچھا، کوئی ڈرامیٹک میں اچھا، کوئی اسپیچ میں اچھا، کوئی اسپورٹس میں اچھا، کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن میں اچھا، کوئی کسی اور میں اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اسپورٹس کمپلیکس ہمارے بالکل ساتھ ہے، ہم اسپورٹس ویک، اسپورٹس ڈیز کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ ان کو جو ایکٹیویٹیز وہ پلان کرتے ہیں، ہماری ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس، ہماری ڈائریکٹریٹ آف کیریئر کاؤنسلنگ، یہ سارے مل کے ان کی تمام چیزوں کو، آج کا بھی ایک اسی کا حصہ ہے کہ ان کو آپ لوگوں سے ملاقات کروائی جائے، ڈفرینٹ پروفیشنل سے ملاقات کروائی جائے، ان سے سوال کرنا۔ عام طور پہ تو بچے سب کلاس میں مشہور ہے کہ سوال نہیں کرتے، ٹیچر کے ساتھ جیسے روز انٹریکشن ہوتی ہے، کہاں وہ آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جرأت کے ساتھ سوال کریں، ویلڈ کویسچنس کریں۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز مل کے، ابھی میرا اس بجٹ میں پلان ہے کہ میں ان کے لیے اسپورٹس ایونیوز مزید بہتر بناؤں، ان کے ٹرپس ہوتے ہیں، ان کو میں نے لاہور میں اب اچھے شوز میں شرکت کرنے کے لیے ایز اے پارٹیسپینٹ پوری بس بھر کے بھیجی، جو نیشنل لیول پہ اچھے شوز مشہور ہیں ان میں جا کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہاں جا کے سوال کیے۔ انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے لاہور میں ایک ایونٹ تھا انڈس کنکلیو، وہاں جا کے ہم نے پوری بس بھیجی بچوں کی۔ تو جو آف دا کلاس ایکٹیویٹیز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہ ہو اور بچے فیل کریں کہ وہ ایک گلوبل لیول پہ، نیشنل لیول پہ اس ہائر ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ تو کیا ان کے لیے آپ کو، جیسے بچہ ایک ہے پڑھ رہا ہے تو اس کو انٹرنشپ کی، اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے پریکٹیکلی، تو کچھ ادارے ہیں ایسے جہاں آپ نے کوشش کی ہو مختلف اداروں کے حوالے سے جو بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان سے ایم او یو کیا ہو، ان کے ساتھ کوئی لیزان کیا ہو تاکہ آپ کے بچے وہاں جا کے تربیت حاصل کر سکیں؟ چند عرصے میں کیے تھے، ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ کیے،
اور ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں پرائیویٹ بھی ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جی ایم پی ٹی وی صاحب سے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے میڈیا اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کو انٹرنشپس اور شارٹ ٹرم اٹیچمنٹ، کیونکہ اب تو ہمارے جو نئی کریکولم ہم نے اپروو کیا ہے ابھی ریسنٹلی، تو اس میں انٹرنشپ اور کیپسٹون پروجیکٹس ہمارا لازمی حصہ ہیں. ہر بچہ انٹرنشپ کرے گا، الٹیمیٹلی وہ اس کا حصہ بنے گا کورس کا. تو یہ لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر فیلڈ کے بغیر وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، چاہے جو بھی فیلڈ ہے. صرف میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ہم اپنے لوکلی طور پہ، مقامی طور پہ اور ملکی سطح پہ جو ہمارا نصاب ہے ہم کوشش کرتے ہیں. آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، تو کیا کسی باہر کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہے یا پروگرام ہے؟ جون میں گیا ہوا تھا یو کے، تو میں نے وہاں پہ جو بھی اسپیشلی جو پاکستانی اوریجن پروفیسرز ملے تو میں نے ان سب سے یعنی یہ کمٹمنٹ لے کے آیا ہوں کہ آپ لوگ جب پاکستان آئیں گے تو آپ میری یونیورسٹی آئیں گے، اور ادروائز آپ آن لائن سیشن رکھیں گے اور آپ ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں گے کہ آپ پاکستان سے پڑھ کے اگر یہاں پڑھا رہے ہیں تو وہ اگر وہاں سے پڑھ کے یہاں پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آئے گا. تو اس طرح کی ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ، جہاں میں فوراً میرا کوئی وزٹ ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کے ساتھ، تو میں وہاں پہ تھل یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں اور تھل یونیورسٹی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کی بات کرتا ہوں، تاکہ ہمارے بچے جو یہاں سے اگر باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم راستہ بھی بتائیں اور ان کو وہ اسکالرشپ ون کرنے کے طریقے بھی بتائیں، تاکہ وہ بغیر کسی پہ بوجھ بنے ہوئے دنیا کی ایسی اچھی یونیورسٹی میں جا کے اٹیچمنٹ لے سکیں. کچھ اور پروگرامز ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں اور فی الحال چونکہ ہمارے پاس بجٹ یا بہت سارے مسائل تھے نہیں شروع کر سکے، تو وہ کیا ارادے ہیں آگے آپ کا؟ ہاں، آگے کمپیوٹنگ کا زمانہ چل رہا ہے، تو کمپیوٹنگ میں ہمارے پاس بی ایس سی ایس اور بی ایس آئی ٹی کے پروگرامز ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ ہم نے ابھی شروع کیا. اے آئی کا ڈپارٹمنٹ ہم شروع کریں گے. کلائمیٹ کے پروگرامز ہمیں گورنر صاحب کی ڈائریکشن ہے، انہیں ایک لیٹر بھیجا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کلائمیٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم کلائمیٹ تھریٹ میں ہیں سارے لوگ، اور اسپیشلی ہم جس طرح دریائے سندھ کے پاس ہیں، ابھی جو فلڈ آیا تھا تازہ، تو فلڈ کے لیے سوشل ورک اور سوشل ڈپارٹمنٹس نے تو بڑا کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں سائنٹیفکلی کام کرنا ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیسے کریں. تو یونیورسٹی اس لیول پہ کام کرے، تو کلائمیٹ پہ کام کریں گے. اسی طرح الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیں، نرسنگ ہے، ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، یہ وہ پروگرام ہے. لا ہے جو ہمارے فیوچر پلانز میں انشاءاللہ اب اگلے سال تک ان کے جو پروسیسز ہیں ایڈمنسٹریٹو اپروول کے وہ کمپلیٹ کر کے ان کو شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مہنگائی اور جو ایک کیپیسٹی ہے لوگوں کی وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو آپ نے کوئی اس طرح کی بھی صورتحال رکھی ہوئی ہے کہ بچوں کی فیسوں میں ان کو کوئی رعایت ایسی مل سکے یا ان کے لیے آسانی ہو سکے، یا اسکالرشپ جو اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو مل سکے؟ پورے خطے میں سب سے کم فیس ہماری ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی پینگ کیپیسٹی بڑی کم ہے. فیس پہلے ہی بڑی کم ہے، لیکن اس کے بعد 10% ہم نے خود اپنا رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی اپنے ریسورسز سے اسکالرشپ دیتی ہے. ہم نیڈی اسٹوڈنٹس کو، آرفنس کو ایڈریس کرتے ہیں، ہم ان کے انٹرویو کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہونہار کے اسکالرشپ کی صورت میں ان کی فیس واپس ہو جاتی ہے. اور میں نے کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات آپ کو شروع میں کی، کمیونٹی کے تھرو ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. میرے پاس وزٹرز آتے ہیں تو میں ان کو اکثر اس بات پہ کنونس کرتا ہوں کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ ایک بچے کی فیس اگر دے سکتے ہیں، 2 کی دے سکتے ہیں. ایک میرے پاس آئے تھے بڑے کاروباری شخص تھے، انہوں نے کہا میں نے MBA کیا ہوا ہے کسی یونیورسٹی سے. میں نے کہا آپ پھر بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو ہمارا ٹاپر بچہ ہوگا اس کی فیس آپ نے دینی ہے. انہوں نے کہا میں 2 کی دے دوں گا. یعنی ہم اگر ایک بچے کو کہیں گے اگر آپ ٹاپ کریں گے سیمسٹر میں تو آپ کو اگلے سیمسٹر میں فیس نہیں دینی ہوگی، ہم اس کا کہیں سے بندوبست کرا لیں گے. ایک پازیٹیو کمپٹیشن بھی بڑھے گی اور ہم کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ انگیج ہو جائے گی اور بچے کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. بہت اچھی بات. مجھے لگا ہے کہ بہت زیادہ رقبہ نہیں ہے، تو کیا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا، اس کو زیادہ بڑا کرنے کا رقبے کے لحاظ سے بھی کوئی منصوبہ ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس 250 ایکڑ ہمیں زمین ملی ہوئی ہے سرائے مہاجر میں. جب یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تب ہی ملی تھی، تو میں نے چارج سنبھالتے ہی پہلا کام یہی کیا، اس کا ماسٹر پلان بنایا. اس کا آرکیٹیکچر میں نے بھاولپور سے بلائے تھے اسلامی یونیورسٹی سے، انہوں نے اس کا میپ بنایا، اس کا PC1 سبمٹ کرا دیا. لیکن ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کے حالات ایسے، انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈنگ ابھی کسی بھی یونیورسٹی کو نہیں دی. تو وہ تو ہمارا پلان اے تھا. پلان بی یہ ہے کہ ہم ارد گرد جو سرکاری زمین ہے یا کوئی سرکاری عمارت ہے اس کے لیے ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی کچھ سپورٹ کریں گے. تو ہم اس کو ظاہر ایکسپینڈ کیے بغیر ہم ایکسپینڈ نہیں ہو سکتے. ہمارا ایریا ایکسپینڈ ہوگا، ہمارا انفراسٹرکچر ایکسپینڈ ہوگا تو نئے پروگرام اور اسٹوڈنٹ کی تعداد، فیکلٹی کی تعداد بڑھنی ہے. فیکلٹی نہیں اگر آپ کو اچھی چاہیے،
آپ تو ان کے لیے اکاموڈیشن آپ کو بنانے ہیں, ان کے لیے آفیسز بنانے ہیں. تو یہ ہمارا پلان ہے, پلان اے بی سی 3 ہم نے بنائے ہوئے ہیں, جو بھی کامیاب ہوا, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے انشاءاللہ گرو کرنا ہے. ابھی ہم نے جب سے یہ کیمپس تھا تب سے ایک گورنمنٹ گرلز کالج کے ہاسٹل کو انہوں نے ایچ ای ڈی نے یونیورسٹی کو دے دیا تھا, لیکن اس میں بھی کوئی 70-80 بچے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. مجھے ڈیسپریٹ نیڈ ہے, میں نے 2-3 پروپوزل بار بار منسٹر صاحب کو بھی سبمٹ کیے, ایچ ای ڈی کو بھی کیے کہ ہمیں کم از کم اسی جگہ میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسٹل بنانے کی کوئی فنڈ دے دیں, تاکہ ہم ہاسٹل گرلز کے لیے کم از کم بنا لیں. بوائز کا اتنا پریشر نہیں ہے, کیونکہ اب ہماری ٹرانسپورٹ سروس آپ نے دیکھی ہے, زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں جو شام کو واپس جانا چاہتے ہیں. 50-60 کلومیٹر ریڈیس تک ہماری بسیں جاتی ہیں, صبح لے کے آتے ہیں, شام کو چھوڑاتے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ اگر ان کا دور گھر ہے تو ان کو اگلی یونیورسٹی قریب پڑتی ہے. تو اتنا زیادہ بوائز کے لیے تھوڑا ضرورت ہے, لیکن وہ پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی مینیج کر سکتے ہیں. گرلز ہاسٹل ہماری ضرورت ہے, اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. لوگ جو بیٹھے ہیں تھل میں, آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ آپ کی یونیورسٹی کو وزٹ کریں, اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہو؟ آکسفورڈ یونیورسٹی 1096 میں بنی تھی, آج سے 930 سال پہلے. تو اس قصبے کو پہچان اس یونیورسٹی نے دی. آکسفورڈ چھوٹا سا قصبہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر اور یونیورسٹی, شہر والے اگر صحیح معنی میں زور لگا لیں تو یونیورسٹی کو اٹھا سکتے ہیں, اور یونیورسٹی شہر کو اٹھا سکتی ہے. ان دونوں کا ایک دوسرے پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہمیں بڑی چاہیے, اور وہ آئے وزٹ کریں, پہلے تو یونیورسٹی کو سپورٹ کریں, اس کے بعد اس یونیورسٹی پہ ٹرسٹ کر کے اپنے بچے یہاں پہ بھیجیں. ہم ان کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے یہاں پہ بڑی محنت کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. ہم تو مطلب اب تو چونکہ وقت کا نہیں ہوتا, میں اگر ویکینڈ پہ نہیں ہوتا تو ویکینڈ پہ میں اپنے اسٹاف کے ساتھ آن لائن میٹنگ کر رہا ہوتا ہوں, لیکن کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کو ایک بہترین ادارہ, تاکہ کل بکھر کی پہچان تھل یونیورسٹی بنے. جی, تھل یونیورسٹی بکھر, یہاں ہم موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز وائس چانسلر جناب سعید احمد بزدار صاحب. ہم نے ان سے یونیورسٹی کے حوالے سے مختلف باتیں پوچھی ہیں, اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائیں. ہم ان کے ساتھ, ہمارا ایک پینل ہے, ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ الیکٹرانک میڈیا سے اور کچھ انٹرپرینور سے, کہ ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کریں, ان کے ساتھ بات کریں, اور ان بچوں کے ساتھ کچھ باتیں ان تک پہنچائیں, کچھ باتیں ان کی سنیں. تو آئیے چلتے ہیں, یونیورسٹی بھی دیکھتے ہیں اور بچوں سے بات بھی کرتے ہیں. To welcome you all at this very special session organized here at University Buckner in collaboration with Pakistan Television Corporation. Today's dialogue, Media, Youth and Future of Pakistan, brings together some of the most experienced and inspiring voices from our national media. We live in an era where media is not just a source of information. It is a force that shapes opinions, builds narratives, and connects communities. And the youth, being the heartbeat of our nation, are the ones who will carry these narratives into the future. As Pakistan moves forward in a rapidly changing world of technology, communication, and digital transformation, it becomes vital to ask, how can media empower our youth to build a brighter, more informed and responsible Pakistan. میں تھوڑا سا آپ کو اپنا پہلے جو ہے نا جی, کیونکہ میں یہاں پہ جب آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے نا مجھے اپنا اسٹوڈنٹ کا دور جو ہے وہ یاد آ گیا. تو جب ہم پہلی دفعہ 89 میں ملتان یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے گئے, کیونکہ میں ایگری گریجویٹ ہوں, تو نہ وہاں بلڈنگ تھی, نہ وہاں ٹیچر تھے, نہ وہاں پہ کوئی اور فیسلٹی لیب کی تھی. ہمیں بایو کے ٹیچر پڑھا رہے تھے, باٹنی کے ٹیچر پڑھا رہے تھے, یا اسٹیٹ کے ٹیچر آ کے پڑھا رہے تھے. 89 کی میں بات کر رہا ہوں, اور کالج میں پہلی کلاس ہماری تھی.
اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج میں یہاں پہ ایک انٹرپرینیور یا بزنس کے طور پہ کھڑا ہوں تو کل کو آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی یونیورسٹی بھی ویسے ہی ہے جیسے آج ہماری اس وقت یونیورسٹی 89 میں تھی۔ میں بھی آپ کی طرح لیا کا ایک دیہاتی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ کچھ میں آپ کو اپنی بیک سٹوری سناؤں گا اور پھر سکسیس سٹوری سناؤں گا۔ راولپنڈی ایریڈ ایگریکلچر سے میں نے ڈی وی ایم میں گریجویشن کی، تو 187 کنٹریز کا نیشنل یوتھ کلب تھا اسلام آباد میں، IFRC انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ۔ تو ہم بھی آپ کی طرح دیہاتی ملبوس تھے، بڑا کنفیوزنگ تھا کہ میں اسے کیسے پارٹیسپیٹ کروں گا، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم کنٹریبیوٹ کرے اور ون کرے۔ تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی، وہ تھرلنگ جو 2012 میں داور عدنان شمس میں نے اپنے ٹیچر میں دیکھا، وہ آج میں نے سر میں دیکھا۔ الحمدللہ یہ تو سلطان کا دیہاتی لڑکا 2011 IFRC کیمپ کا گولڈ میڈلسٹ ہے، صرف کچھ چونکہ میں نے ڈی وی ایم کیا ہوا ہے، اتنا انٹریکشن تو نہیں رہا کہ سوشل سائنسز میں، لیکن الحمدللہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے۔ برکلے رول ہے، برکلے رول، اسے آپ پڑھیے گا، اس میں وہ بولتے ہیں، ایک سینٹینس ہے، نو دائی سیلف، نو دائی سیلف، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچانو۔ تو میری آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے ساتھ والے دوست نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں کس برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ساتھ والا دوست کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، میری CGPA کتنی ہے اور میرے ساتھ والے دوست کی کتنی ہے، اور CGPA کی ریسزم میں بالکل بھی نہیں جانا۔ میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں کچھ۔ 2011 میں آفٹر گریجویشن میں پہلا لڑکا تھا جس کی پہلی جاب انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں تھی، اور میری CGPA 2.61 تھی۔ اس کے بعد میں نے سینٹر آف انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سے IBA سے میں نے انٹرپرینیورشپ میں سرٹیفکیشن کی۔ آپ کو پتہ ہے پورا ایک بوٹ کیمپ ہوتا ہے، پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز سے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، سارے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس میں 300,000 میں نے ون کیا تھا، جسٹ آئیڈیاز کی بیس۔ یہ میں آپ کو اسٹوڈنٹ لائف کی اور اس سے فوراً بعد کی چیزیں بتا رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ بے شمار چیزیں۔ میں الحمدللہ میں نے ڈی وی ایم کیا۔ کبھی زندگی میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنی ڈگری میں مس فٹ ہوں یا میں اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ ہی چیزیں کروں گا۔ انسٹیٹیوشن پلیٹ فارم ہمیشہ آپ کو پلیٹ فارم دیتا ہے۔ پلیٹ فارم کیا ہے؟ آپ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں فیلڈ میں، ہزاروں ڈپارٹمنٹ میں، سب سے بڑا پلیٹ فارم یہ ہے آپ کا سوشل انٹریکشن۔ ایک نہ ایک دن آپ تمام لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لرننگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اسی چیز کو، اسی فیز کو برقرار رکھتے ہوئے I am running now trade house in Belarus۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب ہم نے سر ٹریڈ ہاؤس بنایا تو ہم نے یہ دیکھا، یہ ایک سٹارٹ اپ تھا، کچھ 4 دوستوں کا مل کے ایک سٹارٹ اپ تھا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ہماری نیٹ ورکنگ تھی۔ ہم نے نیٹ ورکنگ کی بیس پہ وہ ٹریڈ ہاؤس بنایا، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم اتنے بڑے برانڈز کا کمپٹیشن کیسے کریں گے۔ وڈ یو بلیو، میں اپنے گاؤں میں مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے گاؤں میں رگز بنتی ہیں اور وہ انٹرنیشنلی لاکھوں میں سیل ہوتی ہیں۔ رشین ہے 2019 میں میرے پاس، تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے شہر میں فلاں جگہ پہ رگز بنتی ہیں، ہمیں وہ رگز چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو میں نے ایکسپورٹ کی تھی وہ رگز سے کی تھی۔ اور آپ کی ویژن کو دیکھتے ہوئے، آپ کے خیالات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے، کاش مستقبل میں، اب تو ماضی رہ گیا، مجھے بھی یہ موقع مل جائے کہ میں بھی ان خوش نصیب بچوں کی طرح ہو جاؤں جو خود کو آپ کا شاگرد کہہ سکیں، کیونکہ
کیونکہ جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، اگر ایک استاد اتنا فکر مند نہ ہو تو یقینی طور پر پھر آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والی جو قوم ہے، وہ اس طرح اپنا حق ادا نہیں کر پاتی جس کے لیے خالق کائنات نے انہیں اس کائنات میں بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی ڈاکٹر صاحب استاد کا درجہ دیا گیا ہے، اور استاد ہی کا کام ہے کہ وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ سب کی کہ آپ کو ایک ایسا استاد، ایک ایسا لیڈر میسر ہے جو نہ صرف آپ کو راستہ دکھا رہا ہے بلکہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے آپ کے راستے میں آنے والی ان مشکلات کو بھی دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگین تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ اس دھرتی پہ ہمارے لوگوں پہ، ہمارے ملک کے لیے ایک نعمت ہے، اور پروردگار آپ کو ایسے ہمارے ساتھ موجود رکھے۔ میرا نام محمد حسد ہے اور میں کامرس ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ بیسیکلی میرا سوال میڈیا سے ریلیٹڈ جو سر آئے ہوئے ہیں ان سے ہے۔ اگر ہم لوگ رول آف میڈیا کی بات کریں پولیٹیکلی، اسپیسیفائی میں کسی کو نہیں کروں گا، جنرلی اگر ہم لوگ ہسٹری کو دیکھیں، رائز آف نازیز اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں 60 to 70% رول کس کا تھا؟ میڈیا کا تھا۔ اس وقت اتنا زیادہ امپیکٹ بھی نہیں تھا میڈیا کا، صرف نیوز پیپر ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اور ان کا اتنا امپیکٹ تھا کہ مطلب جب وہ جنگ ہار گئے نازیز، پھر بھی لوگوں کی اسپیشل ٹریننگز کروائی گئیں کہ اس چیز کو ان کے ذہنوں سے نکالا جائے۔ جب سر ہم جنگ ہوئے 2017 میں 16 میں، جب ہم نے میڈیا دیکھنا سٹارٹ کیا تو سیم چیز ہم لوگوں نے پاکستانی میڈیا میں بھی دیکھی کہ جب 17-18 کے بعد نیوٹریلٹی ختم ہو گئی بالکل۔ آپ ایک اسپیسیفک چینل کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اسپیسیفک رپورٹرز ہو گئے ہیں اسپیسیفک پارٹیز کے ساتھ، ایک رپورٹر آ کے بیٹھتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویو کیا دے گا آپ کو۔ تو سر جو لوگ ان چیزوں کو کریٹ کر رہے ہیں، اب دیکھیں نا، ایک بات کو ایک سے زیادہ ویز میں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح آپ سننے والے کی رائے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ جو لوگ اس کے کریٹرز ہیں، کم از کم وہ لوگ لوپ ہولز کو جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح صحیح بات کو پکڑ سکتے ہیں اس سے۔ تو میں آپ لوگوں سے ان لوپ ہولز کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سی انفارمیشن ویلڈ ہے یا کون سی نہیں ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں مینوپولیٹ نہیں کیا جا رہا؟ پہلے اخبارات تھے، پھر نیوز چینلز آ گئے، اب آنے والے دنوں میں یہ نیوز چینل ارریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی آ گیا سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا میں تمیز جو ہے اب آپ نے کرنی ہے۔ ہم اسے ایک میڈیا کمیونیکیشن کے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، یہ جانتے ہوں گے، ایک میڈیا مینجمنٹ ہم پڑھا کرتے تھے کہ میڈیا کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک تھیریز ہماری ہیں، ماڈلز ہماری ہیں کہ کس طرح کلٹیویشن تھیری آپ نے پڑھی ہوگی کہ کس طرح آپ کے مائنڈ کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے بار بار دکھا کے۔ ایون آپ تو بڑوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کارٹون نیٹ ورک تک نہیں بنا سکے۔ ہمارے بچے کلٹیویٹ ہو رہے ہیں چھوٹا بھیم سے یا بین 10 سے۔ اب جو سوشل میڈیا کی طاقت آپ میں آ گئی ہے، آپ کے پاس آ گئی ہے، جو انفارمیشن آ رہی ہے، یہاں صرف آپ نے فرق ایک چیز کا کرنا ہے کہ فیک نیوز کیا ہے، اسے صرف آپ نے چیک کرنا ہے، ڈبل چیک کرنا ہے کہ یہ جو نیوز آ رہی ہے یہ ایجنڈے پہ ہے، یہ کہ جیسے آپ نے کہا کوئی بھی ایک چینل ہے تو وہ کس پارٹی کا ہے، دوسرا چینل کس پارٹی کا ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ سیٹ کی نوکری سے بہتر ہے کہ اسٹیٹ کی نوکری کر لو۔ میرا نام آغا حسین ہے اور میں اکنامکس 7th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ میڈیا ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کسی بھی کنٹری یا اسٹیٹ کو جو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ میڈیا ہی کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ اب میڈیا ہمارے کنٹری کو، جو ہمارا مطلب پی ٹی وی ہے یا کوئی بھی چینل لے لیں، میڈیا لے لیں، کیا یہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ پازیٹیو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے، اور نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا؟ دو چیزیں انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے چل رہی ہوتی ہیں، ایک وہ اس کی جو ذاتی پسند ہوتی ہے اور ذاتی ناپسند ہوتی ہے۔
آپ ہمارا المیہ یہ رہا ہے ماضی میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی، اور شاید اب بھی کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے، ہم ہر وہ چیز حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں جو ہمارے مزاج سے یا ہماری سوچ سے مطابقت رکھ رہی ہوتی ہے، اور جو چیز ہماری سوچ سے، ہمارے مزاج سے، ہماری تھنکنگ سے، ہماری ایفیلیشن سے مطابقت نہیں رکھ رہی ہوتی، ہم بغیر سوچے سمجھے اس پہ فیک کا ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے۔ جب اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہے، وسیع اس طرح سے کرنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو دعویٰ ہوا کرتا ہے نا، وہ دعویٰ ہمیشہ دلیل کے ساتھ سچا ہوتا ہے، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ سچا نہیں ہوا کرتا۔ آپ ون سائیڈڈ سوچنے کی بجائے اگر چند لمحوں کے لیے یہ سوچ لیں گے کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا جو چہرہ دنیا کو پاکستان کا دکھایا جا رہا ہے، کیا یہ وہی چہرہ ہے جو اصل پاکستان ہے، یا یہ وہ چہرہ ہے جو پاکستان کا نہیں ہے لیکن اسے پاکستان کا چہرہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، حکومت ہو، اسٹیٹ ہو، میڈیا ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچرز ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل چہرہ، حقیقی چہرہ، یہ جو دھرتی ہے یہ محبت کی، امن کی، خلوص کی دھرتی ہے، اور یہ دھرتی ہمیشہ آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کرتی چلی آئی ہے۔ بدقسمتی سے میں کھلے لفظوں کے ساتھ یہ اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بدقسمتی سے چند مواقع ایسے آئے جن سے ہمارا جو ایکچول اصل حقیقی چہرہ تھا، امیج تھا، وہ واضح نہیں ہو سکا، لیکن آج میں پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ٹی وی کے تھرو یا پاکستان کے دیگر میڈیا کے تھرو دنیا کو جو آج کا پاکستان دکھایا جا رہا ہے، پھلتا پھولتا پاکستان، طاقتور پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان بننے کی جانب سفر کرتا ہوا پاکستان۔ ایک ماہ پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ٹی وی کے نام سے لانچ کر دیا ہے، ڈیجیٹل بھی اور سیٹلائٹ بھی، انگلش چینل ہے پاکستان ٹی وی، اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے پاکستان سپیکس ٹو دا ورلڈ، ہمارا بیانیہ دنیا میں۔ مائی سیلف عالیہ حسن، اور میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوں 7th سیمسٹر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی میڈیا جو ہے، میڈیا کی خبریں، یہ کیا کسی کی ذاتی زندگی پہ منفی اثرات کرتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا یہ خبریں ہمیشہ سچائی کی نمائندگی کرتی ہیں؟ کیا ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا؟ ذاتی زندگی میں تو خیر مداخلت کرنے کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ معاشرہ دیتا ہے۔ اور اب موجودہ دور میں کچھ ایسے قوانین بن گئے ہیں پارلیمنٹ کے تھرو، کچھ ایسی چیزیں اگرچہ بطور میڈیا ورکر کے، بطور جرنلسٹ کے، بطور پریزیڈنٹ کے، ہم ان لاز کی کچھ شکوں کے خلاف ہیں اور ہم اس کے خلاف مسلسل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مسلسل اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی کی ذاتی زندگی، ایسی زندگی آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ملک و قوم کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہوں، آپ اربوں خربوں کی کرپشن کر رہے ہیں، اور جب آپ کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی اب چونکہ یہ تو میری ذاتی زندگی ہے، کرپشن میں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے۔ جب آپ ذاتی حیثیت میں کوئی بھی ایسا کام کریں گے جس سے اس دھرتی کو، اس ملک کو، اس ریاست کو، اس اسٹیٹ کو نقصان پہنچے گا، تو یاد رکھیے وہ آپ کی ذاتی زندگی نہیں ہے، آپ پوری کی پوری ایک رجیم کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک پورے سیٹ اپ کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ذاتی زندگی کو نہیں لا سکتے۔ اور جو واقعی ذاتی زندگی میں مداخلت ہے، اس کا اختیار نہ میڈیا کے پاس ہے اور نہ کسی اور کے پاس ہونا چاہیے۔ میں میڈیا کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام فروا ناز ہے۔ میرا سر انجم سے سوال ہے کہ سر، دور حاضر میں آپ پاکستانی میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مرکزی اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے؟ آج کا جو میڈیا ہے اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے پاکستان کا ایکچول فیس، جینون امیج، حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا، اور یہ بیرون ملک کے لیے اور اندرون ملک یہ ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو، پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ کا احساس دلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں اور اجتماعی سوچ کی جانب لے کے آنا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت بھی تھی، اور اب پاکستانی میڈیا اسی طرف آ رہا ہے۔ میں دانیال ملک فرام کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز۔ سر، میرا کویشچن آپ سے ہے کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں صحافیوں کو کن اخلاقی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے میڈیا کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ اس سے سب کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ جب ہر کسی کے ہاتھ پہ موبائل آ گیا، آپ جہاں بیٹھے ہیں کسی کی گفتگو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، کسی کی تصویر بھی بنا رہے ہیں، کسی کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یعنی ہر کسی کو اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ آپ آتے جاتے لوگوں کے ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ تو ایک سب کے لیے ایک چیلنج ہے، ہم سب کے لیے۔
اب ہم بڑے محتاط ہو کے ہمیں بات کرنا پڑتی ہے, کوئی پتہ نہیں اگلا ریکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, تو ایسی گفتگو کریں جس کو ہم ہر جگہ آن بھی کر سکیں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. اب جب ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا, کسی زمانے میں صحافی, کیمرہ, اخبار نویس بڑے امپورٹنٹ تھے, اب تھوڑی سی ان کی مونوپلی کو سوشل میڈیا نے چیلنج کر دیا. اب ان کے اوپر یہ ایک چیک آ گیا, اب یہ معیار اور بہتر کریں گے. جو آپ فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں, کوالٹی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ورنہ جیسے نیوز چینل سب کے سامنے کا ایریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, اخبار ہو گیا, نیوز چینل ایریلیونٹ ہو رہا ہے کہ یوٹیوب آ گیا, آپ کے پاس اتنی چوائسیز آ گئی ہیں, آپ کسی ایسے بندے کو نہیں سنیں گے جس پہ آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے. تو لہٰذا اب بار ان کے کندھوں پہ آ گئی ہے کہ یہ کیا بولیں, کیا لکھیں, کیا پریزنٹ کریں, تاکہ پھر وہ لوگ اس پہ سٹے بھی کر سکیں. تو اس چیلنج کا ایک تو چیلنج ہے, پلس اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ یہ آپ لوگوں کو, میڈیا کے لوگوں پہ مزید ایک بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بھی کوششیں کریں. My name is Mohammad Saud Ahmed and I am from BS English 5th semester. سر میرا کویسچن جو میڈیا کے حضرات ہیں ان سے ہے کہ اس دور میں بینگ اے اسٹوڈنٹ پی ٹی وی ہمیں کس طرح کا پلیٹ فارم یا کوئی اپرچونیٹی پرووائڈ کر سکتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو یا ہمارے ایریا کو یا یونیورسٹی میں یا جو سوسائٹی میں گڈ اور بیڈ تھنگز ہو رہی ہیں ان کو ریپرزینٹ کریں, جو ان کو شو آف کر سکیں. ہم نے آغاز کیا تھا تو ہماری جو میڈیا کے مقاصد تھے وہ 3 تھے: انفارمیشن, ایجوکیشن, انٹرٹینمنٹ. اب جو ہے وہ ہو گیا انفوٹینمنٹ. آپ نے انفارمیشن بھی دینی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی دینی ہے. سیدھی بات ہے, جو بکتا ہے وہی ملتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, سسٹرالوجی ہو یا آپ لوگ بیٹھے ہو ویلا منڈا, تو اگر ہمارا ٹیسٹ اگر یہ ہو جائے گا اور ہم اسی پہ فوکس کریں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی ابرار کو نہیں دیکھنا چاہے گا کہ اس نے دنیا کے کون کون سی جگہ ایکسپلور کی ہیں اور ورلڈ کے کون کون سے مناظر آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے, یا سائنس کے جو چینلز ہیں. اصل میں آپ کے اپنا انٹرسٹ ہے کہ آپ اس کا الگ وہ ملتا ہے. آپ ایک چیز دیکھیں گے آپ کو بالکل وہی کی وہی چیز, آپ کا یوٹیوب چینل ہے, آپ کا فیس بک ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کو اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے لاتا رہے گا. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. سر مائی سیلف مریم فرام ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی. سر 2 کوسچنز ہیں. جیسے سائیکالوجی کا جہاں بھی نام آتا ہے تو ہم لوگ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر ایک تو میں یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی سر سے, اور شاید یہ میرا کوسچن بھی ہو ان کے لیے. سر ہم کچھ اس طرح کا نہیں کر سکتے, جیسے بیج ہوتا ہے وہ ہمارے ایریا میں سستا ہے ایز کمپیئر ٹو باہر, کیونکہ ہمارا ایگریکلچر والا ملک ہے, تو ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ جو خشک بیج ہوتے ہیں ان کو سٹور کر کے گرامز کی شکل میں کوئی اس طرح کی ویب سائٹ کریٹ کی جائے جو باہر کے ملک کے لوگوں کے لیے ہو. یعنی اس کا انیشیٹو اگر تھل یونیورسٹی بنے تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پنجاب میں ہمارا ایک نام نامینیٹ ہو جائے, یا ہم اس طرح کا کوئی جو ہے پروڈکٹ ڈھونڈیں. یعنی ہم ایز جیسے سارے اسٹوڈنٹس مل کر ڈھونڈ لیں ایک پروڈکٹ. جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ گاجر, مولی, ان چیزوں کا بیج ہمیں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, جبکہ باہر اس طرح اویلیبل نہیں ہے. اور وہاں پہ گارڈن کا رجحان پاکستان کے گارڈنس کے لحاظ سے زیادہ ہے, وہاں ہر گھر کے باہر گارڈن ہے. تو کیوں نہ ہم اس چیز کا ایک انیشیٹو لیا جائے کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈیں جس کو جو ہے ہم پورا انٹرنیشنلی طور پر کریں لانچ, اور اس کا ہمارے ملک کو اور ایز ویل ایز ہمارے بکر کو بھی فائدہ ہو. آپ لوگوں میں سے یہ انٹرپرینیور نکلیں گے انشاءاللہ, اور ہم جو ہے اس طرح کے کام, ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اس میں ہماری جو ہیلپ آپ کو چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک سمپل ایک لیپ ٹاپ ہے اور آپ ہیں, آپ بیٹھ کے اس کے اوپر پوری دنیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے, آپ یہ مجھ سے لے لیں. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. دنیا اس چیز کو نہیں دیکھتی, وہ آپ کے پروڈکٹ کو دیکھ رہی ہے. اگر پروڈکٹ اچھا ہے تو اس نے آپ کو آرڈر دینا ہی دینا ہے, صرف آپ نے ان تک پہنچانا ہے بس. Myself Ikra Fiaz and I am currently pursuing my bachelor's degree in BS Sociology. I can guess آپ بہت بور ہو گئے ہوں گے فیک نیوز فیکٹس کیا ہیں یا پولیٹیکل ڈیبیٹ. تو میں اپنی ڈومین سوشیولوجی کی ڈومین سے ریلیٹڈ جو ہے کویشچن کرنا چاہوں گی. سنا یہ تھا کہ میڈیا سروز ایز دا 4th پلر آف اسٹیٹ. یہ 4th پلر ہے کسی بھی اسٹیٹ کا. جوڈیشری ہوتی ہے, ایگزیکٹو ہوتا ہے, لیجسلیچر ہوتے ہیں, 3 پلرس کسی بھی اسٹیٹ کے.
تو ماڈرن ایرا میں چوتھا پلر جو ہے وہ میڈیا ہے. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی ہماری سوسائٹی میں بہت سارے سوشل پرابلمز ہیں. دو اس ڈیجیٹل ایرا میں جو ہے ہر کسی کے پاس سیل فون ہے, ان کی ایکسیس ہے, لیکن پھر بھی جیسے بھکر جیسے بہت سارے بیکورڈ ایریاز ہیں. تو کس طریقے سے میڈیا جو ہے ان سوشل پرابلمز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, ان کو سالو کرنے کے لیے جو ہے کچھ اسٹریٹجیز دے رہا ہے, کچھ سلیوشنز دے رہا ہے, اس حوالے پر میڈیا کیا کر رہا ہے, اور میڈیا کس طریقے سے سوشل چینج لانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, کس طریقے سے پاکستانی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہے, یوتھ کا مائنڈ کی ڈیولپمنٹ پہ کیا کام کر رہا ہے. جس طرح پوری دنیا میں جو کامیاب جو چینلز ہیں وہ ہمارے جو کمیونٹی چینلز ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. کمیونٹی چینل سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی بات کی جائے. آپ نے بات کی کچھ ایسے ایشوز کی کہ وہ ہماری سوسائٹیز کے بھی کچھ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سو کالڈ ہماری جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز ہیں اس کے بھی ایشوز ہیں. جس طرح سر نے بات کی کہ ہم صرف ٹاک شوز کیوں کرتے ہیں, میرا بھی ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس وقت جو جیسے سر نے کہا کہ 3 چیزیں ہوا کرتی تھی, انٹرٹینمنٹ, انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن. اب ایجوکیشن سے کیا آپ کو ہم نے پڑھانا نہیں ہوتا تھا, ایجوکیشن نہیں, ایک بیسکلی تربیت ہوتی تھی. اب ہماری وہ جنریشن ہے, شاید آپ وہ جنریشن نہیں ہے, جب صبح ہم اسکول جایا کرتے تھے مستنصر حسین تارڑ صاحب بیٹھ کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہاں بچوں اب آپ کا یہ ہے, اب یہ ٹائم ہو گیا. وہ بیسکلی تربیت کا حصہ تھا. سوشالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ, اور میرا بھی یہی ماننا ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے چینل پہ ہم نے کم از کم ویک میں نے 3 پروگرام ایسے رکھے ہیں جو سوشل ایشوز پہ ہیں. سماج کے نام سے ہم وہ کر رہے ہیں, سانج کے نام سے پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹس میں وہ $5 بلین کا ہے, اور انڈیا کا ہے وہ $100 بلین فوڈ پروسیس جاتی ہیں. میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے, اور میں نے اس پہ بڑا کام بھی کیا, اور میں نے سوات ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں میں نے رابطہ کیا. ڈی اے خان میں سولر ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, میں نے ان سے 20 بار رابطہ کیا, کوئی سرپرستی کرنے کے تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کروڑوں روپے کی خوبانی ضائع ہوتی ہے ہنزا ویلی میں, اور پاکستان کے اندر جو ٹماٹر $5 کلو ضائع ہوتا ہے اس کو ہم پروسیس کر کے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. پہلی دفعہ مجھے انہوں نے چیئرمین بنایا جو پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ سیکٹری چیئرمین ہوتا تھا. تو ہم جو ہے نا اس کو بڑے ایکسٹینسو طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں, اور خاص طور پہ جو آپ نے ٹماٹر کی بات کی ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ٹماٹر کا پیسٹ جو ہے پوری دنیا میں جاتا ہے تیار ہو کے. اور اس کے علاوہ مینگو جو ہے, مینگو پلپ, اس کے ہمیں کافی آرڈرز جو ہے نا جی باہر سے مل رہے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا پلانٹ اس میں ایڈ اپ کرنا ہے, وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس کو ایڈ اپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے آپ کے کافی ہمیں جو ہے نا ایکسپورٹ میں آرڈر ملیں گے.